سے محفوظ نہیں رہتی. وہی جو راستہ اخلاق سے چلا آتا وہ تسلسل و تواتر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ غلطی اگر آج سے 500 سال پہلے ہوئی ہے اور وہ غلطی ہوتی چلی آ رہی ہے تو اس کے بعد سند یہ ہو جائے گی کہ صاحب یہ 500 سال سے ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ غلطی تو غلطی رہتی ہے. اور پھر یہ اسے غلطی کہنے والا یہ نہیں کہتا کہ میرا دماغ اس کو غلطی کہتا ہے, وہ کہتا خدا کا قرآن اسے غلط کہتا ہے. وہ کہتا خدا کا قرآن کہتا رہے 500 سال سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, ہم کیسے مان لیں؟ میں کہہ رہا تھا عزیزان مان کہ یہ جو راستہ روک کے کھڑے ہونے والے ان کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کیفیت کسی معاشرے میں یہ ہو جائے تو کوئی شکل بھی ہے کہ قرآن کی رہنمائی کسی طرح سے بھی وہ معاشرہ قبول کرے. یہ اس کے دو بڑے بنیادی نقص ہوتے ہیں. مجھے بھی کوئی غیر نہیں اخلاق کو خدا نہ کرے, میں تو ان بزرگوں میں سے وہ کسی فرقے کے ہوں ہر ایک کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کرتے ان کے بزرگ صحیح, اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان مشرکین کے بتوں کو بھی جالی نہ دو. تو یہ تو بزرگ بہرحال میرے بھی بزرگ ہیں. سوال بزرگی کا اور بازار ان کے احترام کا نہیں. سوال تو یہ ہے کہ ایک بات اگر قرآن کے خلاف ہے اور قرآن کی نص صریح بتا رہی ہے کہ وہ خلاف ہے تو اسے غلط کہا جائے گا, لیکن نہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہ چیز جہاں میں آؤں گا کہ معاشرے میں یہ کیا ہو گیا. پہلی چیز اخلاق پرستی میں یہ ہوتی ہے کہ عقل و فکر کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں. آپ ان میں سے کسی سے جا کے کسی مسئلے کے متعلق پوچھیے, بڑے سے بڑا عالم بھی ان کے یہاں یہ کہے گا کہ صاحب بخاری میں یہ آیا ہے, شرح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے, رایا میں یہ کہا گیا ہے, فلاں فقیہ کی یہ رائے ہے, فلاں مفسر نے یہ فرمایا ہے, تو عالم نے یہ کہا. جو گزر چکے ائمہ ہیں وہ سب یہ کہے گا ان نے کہا, یہ اس نے کہا, یہ اس نے کہا, اور بہت بڑا تیر مارے گا تو آخر میں لکھ دے گا کہ فقیر کی بھی یہی رائے ہے. اپنی رائے کہیں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ عقل و فکر کے سارے چراغ گل ہو گئے. سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو سب سے بڑے حوالے یاد کسی مسئلے کے متعلق. اپنی رائے دخل ہی نہیں دیا جا سکتا اس میں صاحب. تو یہ جتنے ہمارے ہاں علم کے مدعی ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں تو اس علم نے ختم کر دی. اسے عزیزان من علم نہیں کہتے, اسے معلومات کہتے ہیں. علم اور معلومات میں بڑا فرق. یہ معلومات ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, لیکن وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, کافر ہو, مشرک ہو, کتابیں جس کے پاس یہ ہوں سب کو ہی حاصل ہوتا ہے. عقل و فکر کے دیے تو یوں بولتے ہیں. یہ ہوا یہ طبقہ جو عالم کہلاتا ہے. یہ باقی پوری عمر جو پوچھنے والا ہے اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. لا حول ولا قوت اخلاق کا راستہ میں نے 10 دلیل تمہیں حوالے دے دیے اور تو یہ بات کہتا ہے تیرے اتنے سے ناریت میں اتنی بڑی بات آ کیسے جائے گی. شریعت کے معاملے میں اگر تو کوئی دخل نہیں ہوتا. تو جو دوسری بات میں کہا کرتا ہوں نا کہ شرم نہیں ہندی ہونی ہونا چاہتا. شریعت کے معاملے میں عقل کو دخل نہیں ہوتا. ان کو عقل کو دخل نہیں تھا کہ انہوں نے سارے حوالے آپ کو. یہ ساری قوم کو اب عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے سمجھا جائے گا کہ اخلاق کے فیصلے کے خلاف کوئی شک پیدا ہو گیا ہے. عزیزان من, جس قوم پر 1000 برس یہ گزر جائے کہ نہ عالم کو عقل برتنے کی اجازت, نہ جاہل کو پوچھنے کی اجازت, سوچیے تو صحیح. خارجی کا یہ بہت بڑا مقدمہ ہے کہ انسان یا کوئی بھی جاندار اپنے جس بزرگ یا جس چیز سے کام لینا چھوڑ دے
کچھ عرصے کے بعد فطرت اس کو خود ہی معروف کر دیتی ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکار کیوں دیا جائے۔ قرآن نے جو کہا تھا کہ جب اس طرح سے صدیاں گزر جاتی ہیں، احد قلوبہم تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کہا تھا کہ پھر لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ پھر ٹھیک ہے، بایولوجی کری جو زندگی کبھی زندگی کے بعد سے دل جسے تم کہتے ہو وہ تو ہوتا ہے، اس میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتے۔ 1000 برس سے جس قوم پہ یہ کیفیت گزر جائے اس قوم کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اب بھی یہ آپ کے یہاں کے یہ جو برگشتہ اور سرگشتہ نظر آتے ہیں نا نوجوان پڑھا لکھا سب، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ ساری کلاس میں ہم نے ان کو یہ سکھایا کہ جب کچھ کہا جائے پوچھو یہ کیوں ہے، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے، ہم ان کو یہ کچھ پڑھاتے ہیں۔ اب جب یہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ یہ کچھ کرتے ہیں، جو کچھ مذہب کے نام سے بتایا جاتا ہے اس کے متعلق بھی وہ پوچھ لیتے ہیں، گھر میں آ کے پوچھتے ہیں، سب سے پہلی ناراضگی تو ماں باپ کی، باغی ہو گئے، سر پہ ہو گئے، باپ یہ کہتا چچا کہتا اور پڑھاؤ اس کو، میں تمہیں کہتا تھا نا نہ بھیجو۔ دیکھیے جی بہن جو نہ ہو سکتا ہے چنی نہیں ہے، قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ عزیزان من، دوسری سب سے بڑی یہ چیز ہو جاتی ہے، قوم میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوچئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں کا اتنا حلقہ ہے کہ جس نے اطمینان چاہا اسلام کے متعلق، ان کو اطمینان نہیں ملا ہے۔ ابھی ابتدا ہے اس دور کی، بہت تھوڑے سے ایسے ہیں ہمارے یہاں کے نوجوان جو کھل کے یہ بات کہہ دے کہ ہاں صاحب ہم نہیں اس کو مانتے۔ 99% ان کا وہ طبقہ ہے اب جو دل میں ان کو نہیں مانتا، زبان سے ضرورت نہیں کرتا کہنے کی، منافق ہو گئی کام پوری آپ کی۔ ایمان سائیکالوجی کے اعتبار سے بدترین کمپلیکس جو ہے وہ منافقت کا ہوتا ہے، ڈوئل پرسنالٹی جسے کہتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، گھر میں ہے تو ماں باپ کی وجہ سے ہو جاتے ہوئے یہ چیز کرتے ہیں، معاشرے میں ہے تو عوام سے ڈرتے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو وہ ملا امام سے ڈرتے ہوئے بھی یہ کچھ کر رہے ہیں، دل میں گالیاں دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور سب سے بڑی چیز آپ کے یہاں کا جو ارباب اقتدار کا طبقہ ہوتا ہے اس میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی ہے قوموں کی، عام طور پر کچھ اس قسم کے وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے ذاتی کردار میں کچھ نقص ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، انہیں اپنا جو وہ پاپوں کا پالا جنہوں کہتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ایک ڈر ہوتا ہے۔ اور یہ جو طبقہ ہے نا جسے آپ مذہبی پیشوائیت کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر ان کی یہ ایک بات کوئی آ جائے، پوچھو نا پھر اس کو کس طرح سے ڈبکی بجاتی ہے اس کے اوپر سے ہاتھ میں، وہ ان سے ڈرتا رہتا ہے، وہ طبقہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ان سے بنا کے رکھے۔ اس نے تاریخ میں دیکھا یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے وزراطین اور بادشاہ آج آبجیکٹولی جن کے کردار میں ہم دیکھتے ہیں تو سارا جسم کیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے حق میں ممبروں میں کھڑے ہوئے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ طریقہ یہ ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھیں۔ اب ان کے ساتھ بنا کے رکھنے میں آپ کو پتا ہے کہ قیمت پہ کتنی دینی پڑتی ہے، جو یہ کہے وہ ماننا پڑتا ہے مذہب کے نام سے۔